الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب شہادت المرضعہ، یہ باب ہے دودھ پلانے والی کی گواہی کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو عاصم نے، وہ عمر بن سعید سے، وہ ابن ابی ملیکہ سے، وہ عقبہ بن الحارث سے، وہ کہتے ہیں تزوجت امرأۃ فجاءت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک عورت آئی، فقالت انی قد ارضعتکما، وہ کہنے لگی یقیناً میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ فاتیت النبی، بس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، پس آپ نے فرمایا وکیف وقد قیل، اب کیسے اکٹھے رہ سکتے ہو جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے، دعها عنک، دور کر دے اس کو اپنے آپ سے، او نحوہ، یا اس طرح کے کلمات آپ نے کہے۔ پیچھے یہ بات گزری تھی، عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں آدھی شمار کی جاتی ہے۔ آج یہ بات واضح کی جا رہی ہے آج کے درس میں کہ ہر معاملے کے اندر عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے، بلکہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن میں عورت کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ وہ معاملات صرف وہی ہیں جو عورت کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو ایام مخصوصہ کب شروع ہوئے، اب اس پر آپ اس سے کیا گواہی طلب کریں گے؟ وہ کہے گی مجھے فلاں دن ایام مخصوصہ شروع ہوئے، اس سے کون اس سے گواہی طلب کرے گا؟ اسی طرح وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو میں نے دودھ پلایا، اب ہم اس کو کہیں کہ تو گواہ لے کر آ کہ تو نے دودھ پلایا، تو یہ چیز ہی بعید ہے، ناممکن ہے، مشکل ہے، کون اس طرح گواہ بناتا ہے؟ تو ایسے معاملات جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، ان معاملات کے اندر اکیلی عورت کی گواہی بھی اعتبار کی جائے گی۔ یہی موقف امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین کا ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں نہیں جی، عورت کی گواہی دودھ کے مسئلے میں بھی قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ یہ صریح روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جو کہا تھا نا کہ تو اس کو اپنے سے جدا کر دے، یہ آپ نے احتیاطاً کہا تھا، آپ نے بطور حرمت نہیں کہا تھا کہ یہ واقعی تیری بہن ہے، کیونکہ گواہیاں پوری نہیں ملی تھی، عورت کی گواہی آدھی ہے اور آپ نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا بلکہ احتیاطاً کہا تھا کہ اس سے دور ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے، ایک حلال رشتہ، اس میں جدائی، اگر گواہی قابل قبول نہیں ہے تو گواہی اس میں جدائی کیسے آ گئی؟ ایک حلال رشتہ، ایک جائز رشتہ جو قطعیت سے ثابت ہو چکا ہے، اس میں جدائی بھی آپ نے ڈلوائی تو اسی وجہ سے ڈلوائی۔ حالانکہ دوسری روایت کے اندر وضاحت ہے کہ جب وہ صحابی کے پاس آئی کہ تجھے میں نے دودھ پلایا ہے اور تیری بیوی کو بھی میں نے دودھ پلایا ہوا ہے، تو دونوں نے انکار کیا۔ اس نے کہا نہ میں نے پیا، اس نے بھی کہا میں نے تیرا دودھ نہیں پیا، بلکہ اپنے والدین سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا کہ نہیں پلایا۔ حالانکہ ادھر انکار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کیف وقد قیل، یہ جو آپ نے کہا تھا نا اب تم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہو جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے، یہ ان کی اس بات پر تسلی دینے کے لیے تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے دودھ پلایا، ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے، جب اتنی بڑی بات کہہ دی گئی تو پھر اکٹھا کیسے رہ سکتے ہو تم؟ یہ ہے اس حدیث مبارک کا مطلب۔ تو اس میں یہی ہے کہ معاملات کے اندر عورت کی گواہی آدھی ہی ہے، لیکن ایسی چیزیں جو اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں اس میں عورت کی گواہی قبول کی جائے گی، جس طرح کہ یہاں پر دودھ پلانے کے مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو قبول کیا۔ اور یہاں سے کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ
انسان اپنی تسلی کے لیے جس پر اس کو اطمینان ہو اس کی طرف سفر کرے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اب اس صحابی نے دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنی سواری لی اور اللہ کے نبی کے پاس سفر کر کے گیا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ایسے ایسے میرے ساتھ پیش آیا۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ اس عورت نے بار بار آ کر کہا، فوری طور پر انہوں نے جدائی نہیں ڈالی۔ جب اس عورت نے کہا تو اس کی بات پر انہوں نے پھر توجہ دی اور اس کے حل کے لیے کوشش کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی چیز کی طرف توجہ دلائے تو ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس چیز کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2660۔